ایک دفعہ میں یہاں اعتکاف میں بیٹھا تھا، اس زمانے میں یہاں آبادی کم تھی اور طلباء بھی نہیں ہوتے تھے، تو 16 آدمی ہم بیٹھے تھے، 16 آدمی. میں کتاب دیکھ رہا تھا، اسی جگہ بیٹھا تھا. کتاب کے دوران کسی نے مجھے کان میں کہا کہ آج کی رات کا خیال رکھیں. تو میں جب باہر نکلے میں نے فضا دیکھی تو بس میں سمجھ گیا 100% لیلۃ القدر. میں جب یہاں آیا آپ یقین کر لیں 15 کے 15 معتکف گہری نیند سو رہے ہیں. تو میں نے ان کو جگایا، بڑی مشکل سے جگایا، اٹھایا کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے. تو آپ قرآن شریف یا رمضان شریف مسجد کا ماحول ہے، باقاعدہ مجھے آواز آئی کہ آپ سے یہ توقع نہیں تھی. مطلب یہ کہ رہنے دے، کیوں جگا رہے ہیں، یہ تو آپ کے لیے تھی. میں نے کہا ہم تو رحمت للعالمین کی امت ہے اور ہم کیوں کسی کو محروم کر لیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ کہا ہے وَمَن يُوقِظُ صَوَاحِبَ الْحُجَرِ، یہ جو کمروں میں عورتیں لیٹی ہوئی ہیں ان کو تو جگانے جاؤ. آپ کو تو اتنی فکر تھی کہ گھروں کی عورتوں کو جگواتے تھے کہ وہ بھی اٹھے اور عبادت کر لیں. ام المومنین نے آپ سے پوچھا کہ اگر مجھے وہ رات ملے تو میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ آپ پڑھے اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی وانی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار. خدایا آپ عفو کو پسند کرتے ہیں اور مجھے بھی معاف فرمائے اور مجھے میں جنت کا سوال کرتے ہوں جہنم سے بچائے. اللہ تعالی ہم سب کو جنت نصیب فرمائے. اور دوسری 10 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے اور پھر وہ بھی طاق رات 21 23 25 27 29. حافظ ابن قیم زاد المعاد میں لکھتے ہیں کہ اگر مہینہ 30 کا نکلا تو طاق رات پڑے گی 21 23 25 27 29، لیکن اگر مہینہ 29 کا نکلا تو طاق راتیں ہوگی 22 24 26 28. اس لیے ہر شب قدر است، ہر رات کا احترام ضروری ہے. یہ نہیں کہ معتکفین میں طاق راتوں میں جائیں گے اور باقی سوتے رہے. لیلۃ القدر حاصل کرنے کا طریقہ سکون اور راحت کا سلیقہ. سکون اور راحت کے سلیقے سے، کیونکہ بخاری کتاب الایمان میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے اللہ نے وعدہ کیا تھا کہ آج لیلۃ القدر متعین کر کے بتاتا ہوں کون سی رات ہے، بس طے کر لیتے اس کو. لیکن جب میں آ رہا تھا تو 2 آدمی آپس میں تو میں کر رہے تھے، ایک دوسرے پر غصے ہوئے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ انہا رفعت، ان کے آپس میں تو میں کرنے کی وجہ سے وہ رات اٹھ گئی، ختم. محلب وغیرہ ناصبی تو کہتے ہیں، محلب ناصبی، محلب ابن الاسفر ناصبی شارح بخاری من القدماء، وہ تو کہتے ہیں کہ ختم ہی ہو گئی. لیکن علماء نے اس پر بہت سخت قسم کے رد کیے ہیں اور کہا کہ نہیں تعین ختم ہو گیا، رات تو باقی ہے، وہ تو قرآن سے ثابت ہے، وہ کیسے ختم ہوتی ہے. اس سے پتہ چلا کہ لیلۃ القدر تب حاصل ہوتی ہے جب لوگوں کے ہاں سکون و راحت ہو. تو حاصل کلام کا یہ ہے کہ جو اہل حق کی مساجد ہیں ان میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور بدعتیوں کے ہاں تو لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ، اب بس ان کے ہاں تو کوتی دا کبڈی دا کوتی دا کبڈی دا. ایسا ان کے ہاں لیلۃ القدر نہیں ہوتی، وہ لیلۃ الحلوہ ہوتی ہے. ایسا کھانے پینے کی رات ہے. اور ایک بدعتی سے کسی نے کہا کہ تم نے کبھی لیلۃ القدر دیکھی؟ اس نے کہا لیلۃ القدر کا اندازہ ہمیں اس طرح ہوتا ہے کہ جس رات بہت حلوہ آ جائے تو ہم کہتے ہیں آج بڑی. لیلۃ القدر کا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہونا 2، اور ہر طرح کے احکام اور برکات کا نازل ہونا 3. لیلۃ القدر جس کو کہتے ہیں شب قدر، مولانا روم فرماتے ہیں کہ خواجہ چجوئی ازشت قدر نشانی، ہر شب قدر است اگر قدر بدانی. کیا شب قدر ڈھونڈتے ہو؟ ہر رات قدر و عزت کی ہے اگر تجھ میں قدردانی آ گئی. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں صحابہ سوالات کرتے تھے اور جوابات ہوتے تھے، گپ شپ لگ رہی تھی، بہترین مجلس تھی. ایک سوال یہ ہوا کہ کون سا دن افضل ہے؟ تو کہا گیا یوم الجمعہ. کون سی رات افضل ہے؟ تو کہا لیلۃ القدر. کون سا مہینہ افضل ہے؟ کہا رمضان.
کون سا سال افضل ہے؟ کہ نزول قرآن کا سال۔ جوابات علی المرتضیٰ دے رہے تھے۔ کچھ دیر جب گزری تو جبریل آئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کو اس مجلس پر بڑا فخر ہے، بڑی قیمتی اور بیش بہا مجلس لگی ہے، اور سوالات بڑے عجیب ہیں اور جواب اس سے زیادہ عجیب ہے۔ اور پھر فرمایا کہ دنیا کے جس عقل مند اور دانشور سے بھی پوچھا جائے گا تو جواب یہی ہوگا جو علی نے دیا ہے، دوسرا نہیں ہوگا۔ لیکن جبریل نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس مجلس میں شامل ہوتا ہوں، اور مجھ سے اگر پوچھا جائے تو میں ان میں سے ایک بھی نہیں بتاؤں گا، دوسری بات کروں گا۔ کون سا سال افضل ہے کہ جس میں بندہ توبہ کر لے، اور اس مہینے میں جس میں وہ گناہ چھوڑ لے، اور اس رات میں جس میں اس کے آنسو نکلے اور اللہ اس پر راضی ہو جائے۔